السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور بارگاہ یزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی پروگرام کے ضمن میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ذکر کیا جائے، ان تعلیمات کو سن کر زندگی میں عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کی اس نشست میں جس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم گفتگو کریں گے، یا جس حدیث پر ہماری گفتگو ہوگی، وہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی اور ان کے شاگرد ہونہار شاگرد حضرت عبید بن جریج کے حوالے سے ہے، اور اس کا جو نمبر ہمارے پاس 738 ہے۔ اس پر مؤلف رحمہ اللہ نے جو باب ذکر کر کے جس مسئلے کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، میں چاہوں گا کہ وہ باب پہلے آپ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے اس کا مفہوم بھی پیش کیا جائے۔ باب الاحلال من حیث تنبعث الراحلہ، کہ جس جگہ سے سواری اٹھے، جس پر حج اور عمرہ کرنے والا شخص جا رہا ہے، وہ سواری، آج کل وہ گاڑی ہی ہو سکتی ہے، یا اس وقت اونٹ یا گھوڑے یا خچر تھے، تو وہیں سے وہ اسی جگہ سے ہی وہ لبیک کہے، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ وہاں سے آغاز کرے کہنے کا بلند آواز سے، یہ مستحب ہے۔ تو یہاں الفاظ ہیں من حیث تنبعث الراحلہ، اور انبعث فی السیر کا معنی ہوتا ہے چلنے میں جلدی کرنا۔ گویا جب آدمی اس عبادت کے لیے آغاز سفر کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس سفر میں جلدی کرے، یعنی ڈھیلے پن کا، سستی کا، کاہلی کا مظاہرہ نہ کرے، یا یہ ہے کہ وہ اس حد تک جیسا کہ آوازار ہوتا ہے، نہیں، بلکہ ایک انتہائی ایک ولولہ ہو، جوش اور جذبہ ہو، محبت اور عقیدت ہو، اسے سرشار ہو، اور اس کے دل میں ایک تڑپ ہو کہ جتنی جلدی ہو سکے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر اس کی وحدانیت کا یہ ترانہ گاتے ہوئے میں اس کے گھر کو دیکھ کر اس کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ تو یہ ایک جذبہ ہے جس میں یہ الفاظ کے معنی یہ مفہوم پیدا کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبید بن جریج وہ اپنے استاذ محترم سے پوچھتے ہیں کہ یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، ارأیتک یا رأیتک تصنع اربعا، میں نے آپ کو 4 کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، 4 قسم کے مختلف کام جو میں نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ شاگرد کہہ رہا ہے استاذ محترم کو کچھ سیکھنے کے لیے، کوئی اس میں جھجک نہیں ہے، بلکہ بڑے کلیئر انداز سے، بڑے مطلب الفاظ واضح قسم کے ہیں۔ لم ارى احدا من اصحابک یصنعھا، کہ اے استاذ محترم میں 4 قسم کے کام جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کے کسی دوسرے ساتھی کو وہ کام کرتے نہیں دیکھا۔ یہ بھی بات بیان کر دی، گویا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا ذاتی اپنا کام ہے، یا ایک ذاتی رائے ہے جس کے مطابق، یا ایک ذاتی عمل ہے آپ کا انفرادی، اور میں نے کسی کو یا کرتے نہیں دیکھا یا مجھے موقع نہیں ملا۔ قال وما ہی یا ابن جریج، اب استاذ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ آگے سے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اے ابن جریج، وہ کیا 4 قسم کے کام ہیں جن کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کسی اور کو آپ نے وہ کام کرتے نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے آگے اسی طرح ترتیب سے ان جو اعمال ہیں ان کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے قال رأیتک لا تمس من الارکان الا الیمانیین،
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استاذ محترم، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کعبہ مشرفہ کے جو کونے ہیں یا جو حصے ہیں، در و دیوار ہیں، وہ آپ صرف وہاں سے گزرتے ہوئے یا ان کا طواف کرتے ہوئے 2 کارنر ایسے ہیں، 2 کونے ایسے ہیں کہ جن کو آپ مس کرتے ہیں یا چھوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پورے اللہ کے گھر کو ٹچ نہیں کرتے، یعنی چھوتے نہیں اپنے ہاتھ سے، نہ کوئی اور بوسہ لیتے ہیں یا کوئی تعظیمی انداز سے اس اللہ کے گھر کے کسی اور حصے کو، مثلا وہاں حتیم بھی ہے، وہاں باب القعبہ جو کعبہ کا دروازہ ہے وہ بھی ہے، اور بھی چیزیں ہیں، تو صرف آپ 2 رکن جو ہیں، رکن 2 سے مراد الیمانیین کہا، الا الارکان الا الیمانیین، 2، ایک ہے رکن یمانی اور دوسرا حجر اسود۔ یمانیین دونوں کو یہ کہہ دیا، یمنی رکن یمانی، حجر اسود بھی اس میں انہوں نے شامل کر لیا ہے۔ تو جب عرب کسی 2 چیزوں کا تذکرہ کرتے جن کا آپس میں تعلق بھی ہوتا، ایک قسم کا تعلق اس اعتبار سے کہ قرب کے اعتبار سے، فاصلے کے اعتبار سے، جہت کے اعتبار سے، تو ایک کو دوسرے میں دم کر کے وہ ایک ہی ساتھ دونوں کا ذکر کر دیتے تھے۔ تو حجرین بھی کہا جاتا ہے، رکنین بھی کے الفاظ بھی آتے ہیں، یا یمانیین بھی کہا جاتا ہے، مراد حجر اسود اور رکن یمانیین کے علاوہ اور کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے یمانیین کہا کہ ایک تو رکن یمانی ہے جو ہے ہی بالکل اس کعبہ کی اس جہت کی طرف کہ جس کے بالکل سامنے ملک یمن ہے، اس طرف، اس لیے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں کہ یمن کی جانب جس پتھر کا یا کونے کا رخ ہے، تو اس کونے کو، بیت اللہ شریف کے اس کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس کے ساتھ ہی بالمقابل دوسرا جو کارنر ہے بیت اللہ شریف کا، جب ہم طواف کرتے ہوئے ہم رکن یمانی سے گزرتے ہوئے آپ جب جاتے ہیں دوسرے ساتھ والے کارنر کی طرف بیت اللہ شریف کے، تو حجر اسود آ جاتا ہے۔ تو گویا دونوں ایک ہی جہت میں ہیں اور آمنے سامنے ہیں، تو تقریباً رخ دونوں کا جو ہے وہ یمن ہی کی جانب ہے، اگرچہ رکن یمانی بالکل عین یمن اس کی طرف ہے، اور جو حجر اسود ہے اس کا کچھ رخ جو ہے وہ طائف کی طرف، لیکن جہت دونوں کی ایک طرف ہے، اس لیے اس کو ان دونوں کو یمانیین کہا گیا۔ بہرحال اس سوال جو ہے وہ یہ تھا کہ آپ صرف ان دونوں کو ہی چھوتے ہیں۔ ناظرین، اس سے یہ ایک تو محسوس ہوتا ہے کہ جو خود عبید بن جریج ہیں ان کا بھی اپنا خیال تھا کہ بیت اللہ شریف کے جو دیگر در و دیوار ہیں ان کو بھی اسی طرح چھوا جا سکتا ہے، کہ ان کو چھونا چاہیے تعظیم اور احترام کی غرض سے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ آپ صرف، میں نے دیکھا ہے آپ کو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ دیگر جو عام تابعین اور صحابہ تھے ان کو انہوں نے دیکھا ہو کہ وہ اس چیز کے قائل ہوں کہ بیت اللہ شریف کے دیگر جو حصے ہیں ان کو بھی چھوا جا سکتا ہے، جیسا کہ ابو طفیل کی ایک روایت آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی رفاقت میں تھے، تو جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں یا طواف کر رہے تھے، تو کوئی بھی ایسا کونا یا جگہ نہیں تھی کہ جس کو وہ مس نہیں کر رہے تھے، یعنی جہاں بھی کوئی بیت اللہ شریف کا کونا آتا یا کوئی جگہ آتی یا کوئی دیوار آتی تو وہ اس کو پکڑتے اور اس کو چھوتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جب یہ دیکھا انہیں یہ کام کرتے ہوئے، تو یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن الا ان یستلم الرکن الیمانی والحجر الاسود، اس قسم کے الفاظ کہے انہوں نے کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلم الا الرکن الیمانی والحجر الاسود، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف بیت اللہ شریف کے جو 2 حصے تھے، ایک رکن یمانی اور ایک حجر اسود، انہی دونوں کو ہی آپ چھوتے تھے۔ تو یہاں یہ جو الفاظ ہیں وہ قابل غور ہیں کہ رأیتک لا تمسو من الارکان الا الیمانیین،
کہ میں نے دیکھا کہ آپ صرف دو جو رکن ہیں ان کو ہی چھوتے ہیں، گویا کہ رکن یمانی کو چھوتے ہیں۔ بعض لوگ جو ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ رکن یمانی کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو حجر اسود کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ اس کو بوسے دینا، اس کو ہاتھ لگا لگا کے اپنے چہروں پہ پھیرنا، پھر جو اس کو چومنا چاٹنا، یعنی وہ اسی طرح فریفتہ ہو کر وہ رکن یمانی سے بھی چمٹے ہوتے ہیں۔ تو رکن یمانی جو ہے اس کو اگر ممکن ہو، وہ بھی ممکن ہو آسانی کے ساتھ ہاتھ لگایا جا سکتا ہو۔ حجر اسود کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اس کو بھی اگر آپ بوسہ دے سکتے ہیں تو بوسہ دے لیں، اگر آپ چھو سکتے ہیں تو چھو لیں، اگر چھونا بھی ممکن نہیں تو پھر آپ اشارے کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں ذکر کرتے ہوئے۔ تو بہرحال بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ دیکھا دیکھی علم نہیں ہے ان کو، تو اس رکن یمانی کو بھی وہ اسے چومتے چاٹتے ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا جو عمل اپنا جس کو نوٹ کیا ہے، آبزرو کیا ہے ان کے شاگرد نے، کہ وہ الفاظ ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ صرف چھوتے ہیں، تو گویا چھونا ہی چاہیے، البتہ حجر اسود کے لیے جائز ہے کہ وہ بوسہ بھی دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ بھی دیا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب میں نے انہیں یہ بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ تو صرف حجر اسود یا رکن یمانی کو ہی چھوتے تھے، یا انہی کے ساتھ مطلب ایک حجر اسود کو بوسہ دیتے اور رکن یمانی کو چھوتے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ لیسا شیء من البیت مہجورا، کہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جس کو ہم چھوڑ سکیں یا چھوڑیں، جو بھی کوئی چیز یا کنارہ یا کونا یا در و دیوار نظر آئے تو اس کو موقع ملے تو بس اس کو چھو لو، تو اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، اس سے گویا کہ جیسا ثواب اور اجر ملتا ہے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے بات کہہ دی۔ مسند احمد میں یہ روایت آگے ذکر ہوئی ہے باقاعدہ، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ سنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ان کا قول، یہ آگے سے جواب، تو انہوں نے یہ فوراً قرآن حکیم کی آیت پڑھی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ حکم الحاکمین نے تو فرمایا ہے کہ عبادات کے سلسلے میں خاص طور پر اجر اور ثواب کے حصول کے لیے تو ہر صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت ضروری ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہٹ کر یا سنت طاہرہ سے ہٹ کے اس کے منافی کوئی کام کر کے تو پھر یہ دعویٰ کریں کہ یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب میں یہ آیت کریمہ تلاوت کر دی۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، وہ بھی صحابی رسول تھے اور کاتب وحی تھے، وہ ایک معمولی ہستی نہیں تھی، فوراً گردن جھکا دی۔ تو ہونا بھی یہی چاہیے، صاحب ایمان خواہ ایمان کے اور علم کے کس بھی مقام اور مرتبے پر ہو، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر وہی کیفیت ہونی چاہیے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ سچائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ تو ما انا علیہ و اصحابی یہ ہونا چاہیے، فعلی الراس والعین، سر آنکھوں پہ جب یہ بات ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے، بلکہ کہا کہ صدقتا، خاموشی نہیں رہے بلکہ کہا کہ صدقتا، کہ اے میرے محسن آپ نے سچ کہا ہے، بالکل سچ بات آپ نے کہہ دی ہے، تو میں ہی غلطی پر تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عبادات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، وفاداری، وفاشاری کا یہ عالم تھا، پیغمبر کی مطابقت کا یہ ایک انداز تھا کہ کوئی دوسرے کو توجہ دلاتا تو وہ دوسرا نہ صرف یہ کہ خاموش رہتا بلکہ نادم ہوتا، شرمندہ ہوتا اس پر، اور اعتراف کرتا کہ میں غلطی پر تھا، تاکہ دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں سننے والے ان پر یہ بات واہ ہو جائے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اگر یہ بات نہ کہتے تو آج ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ وہ بھی تو کاتب وحی تھے،
تو انہوں نے اس کو جائز جانا. ایک طرف حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، ایک طرف حضرت امیر معاویہ ہیں. تو چلو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اگر اس چیز کے قائل نہیں تھے کہ، لیکن یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ تو قائل تھے، دونوں صحابی رسول ہیں، تو دونوں طرح کا عمل جو ہے وہ جائز اور درست ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسی بنیاد پر ہی آج علماء امت وہ اس بات پر متفق ہیں کہ بیت اللہ شریف کا کوئی بھی کونا یا دیوار اسی کو ہی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھونے یا اس کو بوسہ دینے کے لیے نہیں کہا یا آپ کے عمل سے ثابت نہیں ہوتا، تو اس کو چھونا یا بوسہ دینا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. تو یہ ایک بدعت کا انداز ہوگا کہ ہم نے ثواب اور اجر کی خاطر ایک ایسے عمل کا آغاز کیا ہے جس کو نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جان سکے اور بھول گئے، اور امت کو بتلانا انہوں نے جو ہے وہ نہیں، چھپا لیا امت سے، نعوذ باللہ. تو اس بات کا اعتراف یا یہ بات لازم آئے گی اگر ہم ایسے اعمال جو ہے وہ ثواب اور اجر کی خاطر دین میں اختراع کر لیں جس کی حقیقت جو ہے وہ نہ ہو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اسی کو بدعت کہتے ہیں. تو ناظرین یہ بات آگے اب آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حجر اسود کو ہی بوسہ دیتے ہیں، لیکن کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ثبوت ہے. تو جس چیز کا ثبوت نہیں اس سے بچنا ہے، جس چیز کا ثبوت ہے وہ باعث اجر و ثواب ہے. تو بلکہ حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے انہیں عجیب قسم کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور وہ زبان پہ لے آئے، کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّكَ حجر، جان لے کہ تو ایک پتھر ہے. اور لَوْ مَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ أَبَدًا اور مَا قَبَّلْتُكَ، کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تجھے بوسہ دیتے ہوئے تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، اس لیے کہ انک حجر، تو جان لے خود کہ تو ایک بالکل بے جان چیز ہے، پتھر ہے، مٹی ہے. لا تنفع ولا تضر، نہ تیرے اندر یہ سکت ہے کہ تو کسی کا کچھ بگاڑ سکے، اور نہ یہ کہ کوئی کسی کو فائدہ دے سکے. فائدہ اور نفع دینے والی وہ خالق کی ذات ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا اور مجھے بھی پیدا کیا. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عقیدہ ہوتا تھا، عبادات کے سلسلے میں وہ بڑے محتاط تھے. تو ناظرین انشاءاللہ ہم اس حدیث کو جاری رکھتے ہوئے ہم آئندہ پروگرام میں اس کو مکمل کریں گے. سر دست جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا فہم عطا کرتے ہوئے اس پر عمل کی بھی توفیق دے. ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.